بالकुल, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा विषय उठाया है। अल्लाह के एल्गोरिथम को समझने का और अल्लाह की इबादत को समझने का मकसद है कि अल्लाह को दिलो दिमाग में उतारना, दुनिया को भुलाना, अपने ज़हन से, अपने कल्ब से निकाल कर अल्लाह के रसूल की सुन्नत के शरीयत के, उसका मतलब है अपने कर्मों को सुधारना। یہ بتائیے کہ آپ کو کچھ حاصل ہے یا نہیں ہے، یا خالی آپ باتیں کرتے رہتے ہیں؟ باتیں کرنے سے کوئی فائدہ تھوڑی ہوتا ہے۔ یہ بتاؤ آپ کو کیا کچھ حاصل ہے نہیں ہے، اور کسی کو کیسے حاصل ہوگا وہ بھی بتاؤ، اور یہ بتائیں کہ کیا کرنا پڑے گا جو اللہ کی معرفت حاصل ہو، وہ طریقہ وہ راستہ بتاؤ، کیا کون سا ذکر کریں، کب کریں، کیا کرنا چاہیے، کون سینے کو منور کر سکتا ہے۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ لگتا ہے بھائی کافی غصے میں ہیں۔ ہمارے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے وہ چھوڑو، آپ کو کیا چاہیے آپ وہ بتائیں، ہم تو بس راستہ دکھائیں گے۔ آپ بے جھجک ہو کر روحانیت کے حوالے سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا کام ہے آپ کو راستہ دکھانا۔ ہماری بات چھوڑیں، ہمارے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، آپ کو راستہ دکھاؤں گا۔ آپ کو فائدہ نہ ہو تو آپ کہنا۔ اب آپ اپنا سوال، اپنی دقتیں جو بھی ہے آپ رکھیں۔ السلام علیکم۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی کے 49 برس اسی دلاسے میں اپنے آپ کو رکھتے ہوئے ہو گیا کہ کل ٹھیک ہو جائے گا، کل ٹھیک ہو جائے گا، کل ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، لیکن آج تک زندگی کے اس مقام پہ آ گیا ہوں کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اتنی غربت و افلاسی ساری زندگی جھیلی میں نے، پھر بھی ثابت قدم رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، اس کے باوجود بھی کچھ بھی حاصل نہیں ہوا مجھے۔ کیا اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں گے؟ پہلی بات، اور جو کچھ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، گھر بار بھی بک گیا، سڑک پہ آ گئے ہیں، ہم بالکل بیکار ہیں، دو دو کوڑی کو محتاج ہیں، پریشان ہیں، کوئی راستہ دکھ نہیں رہا، کیا کریں بتائیے۔ کسی کے پاس جاتے ہیں وہ اپنا الو سیدھا کرتا ہے، ہمارے سمسیا وہیں کی وہیں کھڑی رہتی ہے۔ لوگ دعوے تو بہت بہت بڑے کرتے ہیں، مگر سب جب پہچانا جاتا ہے تو سب کھوکھلا نظر آتا ہے۔ بھائی میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، نہ غصے میں ہوں، میں کس سے ناراض ہوں گا، کیوں غصے میں ہوں گا، لیکن میرے سوال میں ہاں تلخی ضرور تھی، کڑواہٹ تھی، اس کے لیے معذرت چاہوں گا۔ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو مجھے کچھ حق کی روشنی دکھا دو کہ میری دنیا بھی سمجھ جائے، آخرت بھی سمجھ جائے۔ اور میں کیا چاہتا ہوں، میں کوئی گمراہ انسان تو ہوں نہیں۔ اور آپ سے بات کرنے کا کیا وقت ہے، کیونکہ ابھی تو میں بہت ٹرافک میں ہوں، جو وقت ہو آپ مجھے بتا دیں، میں تبھی بات کر لیا کروں گا آپ سے۔ چالیس سے 50 لگ بھگ آپ کی عمر ہونی چاہیے، اور آپ نے پوری زندگی آپ نے فرمایا کہ عبادت کی ہے اور اللہ کی بندگی کی ہے، اور جہاں بھی گئے آپ کو دھوکہ ملا ہے، آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس ریکارڈنگ میں جو آپ فرما رہے ہیں، آپ کی چاہت کیا ہے، پہلے اس کا آپ کنفرم کریں کہ آپ کی چاہت ہے کیا۔ السلام علیکم۔
میری چاہت سب سے پہلی تو یہی ہے کہ میرے پریوار کا بھلا ہو جائے، میرا حالات کیوں بگڑے، کیا وجہ رہی، اس کی وجہ میں جان سکوں، کیسے ٹھیک ہوں گے یہ بھی جان سکوں۔ کوئی اللہ کا ولی، اللہ کے ولیوں کی زبان میں تو بڑی تاثیر ہوتی ہے، وہ خود ہی بتا سکتا ہے میرے باطن پہ نظر ڈال کے کہ اگر وہ واقعی حقیقی ولی ہیں تو بتا سکتے ہیں کہ وجہ کیا رہی۔ پہلی تو یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ میرے حالات ہی بہت خراب ہیں، اور بات رہی چاہت کی تو میں دنیا بھی چاہتا ہوں اور آخرت بھی چاہتا ہوں، دونوں ہی چیزیں چاہتا ہوں۔ آخرت کی ایک باطن کی ایک جھلک ہی مل جائے دیکھنے کو، جو میں آج تک محسوس نہیں کر سکا۔ کسی بزرگان دین کی محفل میں پہنچ جاؤں یا کسی ایسے مقام پہ پہنچ جاؤں جو میں نے کبھی دیکھا نہ ہو، اپنے آپ کو وہاں کھڑا محسوس کروں۔ اللہ کے ولیوں میں تو بڑی تاثیر ہے، یہ سب کر سکتے ہیں، تو پھر مشکل کیا ہے؟ بس میں یہی چاہتا ہوں، میں کسی سے تعلق توڑنا نہیں چاہتا، جس سے ایک بار بن جاتا ہے انشاءاللہ بن ہی جاتا ہے۔ اور آپ سے بات کرنے کا صحیح وقت کیا ہے وہ ضرور بتائیں مجھے۔ میں کسی کو برا نہیں کہتا، میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا، میں آپ کے یونس الگوہر صاحب سے بھی متاثر ہوتا ہوں، ان کی بھی اللہ ٹی وی کو دیکھتا ہوں، ندیم صاحب سے بھی میری بات ہوئی ہے، یونس الگوہر صاحب سے بھی میری بات ہوئی ہے، آپ بھی انہی کے خلیفہ ہیں، جو بھی ہیں مرید ہیں، میری آپ سے بھی بات ہوئی ہے، لیکن ان سے میری یہ بات نہیں ہوئی جیسے میری آپ سے تفصیلی بات ہو رہی ہے۔ ان سے تو بس میری یوں ہی بات ہوئی تھی، ہلکی پھلکی سلام دعا، بس اب آپ کی کچھ نہیں۔ اور میرے پاس تو ندیم صاحب کی ابھی تک ریکارڈنگ موجود ہے، لیکن وہاں تک نہیں پہنچا جیسے میں آپ سے کھل کے بات کر رہا ہوں ابھی، ایسے میں نے کسی سے بات نہیں کری۔ وضاحت فرمائیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم ندیم صاحب، میں کہنا چاہتا ہوں کہ غلطی تو آپ نے کی ہے، کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں، بہت بڑی غلطی کی ہے، جس کے پرینام سوروپ آپ کو آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے اور اس دور کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں کی ہے، بہت بڑا خطا، بہت بڑی غلطی آپ نے کی ہے، جس کے پرینام سوروپ آپ کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، یہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ہمیں کہ آپ نے غلطی کی ہے، اور آپ نے بہت بڑا غلطی کیا ہے۔ جیون کے موڑ پہ ہر کام، ہر فیصلہ آپ نے خود لیا ہے، کسی اور کے بھروسے پہ آپ نے کبھی نہیں کیا، نہیں کسی کے بھروسے پر چلے، کسی سے امید لگایا۔ اور دوسری بات کہ جو بھی آپ نے قدم اٹھایا، جو بھی آپ نے راستہ چنا، آپ نے ایک راستہ چنا، ایک ناؤ کی سواری کی ہے، اور آپ بھوشیہ میں پچھلے دور اگر آپ دیکھیں اپنے، تو آپ اس میں کامیاب بھی رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک بھی آپ کی زندگی گزر بسر ہوئی ہے، لیکن آپ نے اپنا رخ، اپنا طریقہ جو تبدیل کیا، آپ نے جو دو ناؤ کی سواری جب سے شروع کر دی، یہی آپ کے لیے بہت بڑی غلطی ہو گئی، جس کے وجہ سے آپ کو آج یہ دور دیکھنا پڑ رہا ہے، آپ کو یہ
मुसीबतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं ऐसे खुलकर आपको बताना नहीं चाहता हूँ, पर मेरे सरकार गौहर शाही का करम है, मैं आपको एक इशारा देना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ सरकार के करम से कि आपके साथ एक ऐसी गंदी चीज़ लगी हुई है, एक ऐसी गंदी चीज़ लगी हुई है जो अल्लाह की ही मखलूक है, जो आपको तोड़ रही है। और ये तब तक आपको तोड़ेगी जब तक कि आप एक नाव की सवारी आप अपने लिए निर्धारित न कर लें, किसी एक नाव पर आप सवार ना हो जाएं, तब तक आपको तोड़ेगी। फैसला आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। आप दो नाव की सवारी कर रहे हैं और वो चाहती है कि आप एक नाव की सवारी करें। वो आपको बर्बाद कर देना चाहती है। याद रखें, आप अभी इस वक्त बहुत बड़े खतरे में हैं। आपको वो बर्बाद कर देना चाहती है, आपके ईमान को तबाह बर्बाद करना चाहती है, आपको अल्लाह और उसके रसूल से, बुजुर्गों से दूर करना चाहती है। आप अभी उसी के जेरे असर में हैं। आप कहाँ से देखेंगे वलियों की सूरत? आपने कहा ना कि मैं आज तक किसी वलियों का सूरत नहीं देखा, किसी अल्लाह वाले के बारगाह में, किसी वलियों के दरबार में नहीं पहुंचा, कोई ऐसी रूहानी हस्ती को नहीं देखा। कहाँ से पहुंचेंगे? वो पहुंचने देगी तब ना। वो आपको बर्बाद कर देना चाहती है, तबाह बर्बाद करके आपको छोड़ेगी। समझे? आप बहुत अभी खतरे में हैं। अभी आप उसी के जेरे असर में हैं। आधा ईमान तो आपका बर्बाद कर चुका है। आधा ईमान आपका तो बर्बाद कर चुका है। आपको अपनी ओर आकर्षित कर चुका है, खींच चुका है वो। अब रही बात जो बचा कुचा आधा है, उसे भी बर्बाद करने की कोशिश उसकी जारी है। लेकिन आप भी माशाअल्लाह हिम्मत जुटाए हुए हैं और संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। हिम्मत मत तोड़िए, अपनी हिम्मत को बरकरार रखिए, क्योंकि इससे निवारण, इससे छुटकारा कोई नहीं दिला सकता है। इससे निवारण, इसका छुटकारा पाने का रास्ता सिर्फ एक ही है, वो है आप खुद। वो आप खुद हैं।